وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، ہمارے معاشرے کے اندر 2 طرح کے کیلنڈر زیادہ رائج ہیں، زیادہ مشہور ہیں۔ 2 طرح کی تاریخیں ہمارے معاشرے میں زیادہ چلتی ہیں، ایک عیسوی تاریخ، ایک قمری یا ہجری تاریخ۔ ایک کیلنڈر اور بھی ہے جس کو پنجابی یا دیسی تاریخ کہتے ہیں۔ شہرت زیادہ 2 کی ہے، عیسوی تاریخ کی یا ہجری تاریخ کی۔ عیسوی سن ابھی 2023 ہے، اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا تھا، تو 2023 کا مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 2023 سال بیت چکے۔ ایک تاریخ ہجری تاریخ ہے، ایک تاریخ قمری تاریخ۔ اس کا سال، اس کا سن 1445 ابھی شروع ہوا ہے۔ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوا تھا، جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے اندر جب ہجری تاریخ کا آغاز کروایا تو آپ کی ہجرت سے کروایا تھا، تو 1445 کا مطلب کہ آپ کی ہجرت کو 1444 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اب 45واں سال شروع ہے۔ اور آپ کو کتابوں کے اندر ایک اور تاریخ بھی ملے گی۔ تاریخ لکھی ہوتی ہے، تاریخ کے لکھنے کے بعد ایک چھوٹا سا قاف اور ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قبل از مسیح۔ چھوٹا سا قاف، چھوٹا سا میم تاریخ کے بعد لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب قبل از مسیح، یعنی کہ یہ قصہ، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اتنی سال پہلے کا۔
اگر 200 لکھنے کے بعد لکھنے والے نے قاف اور میم لکھا ہو تو اس کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 200 سال پہلے کی بات۔ اگر 250 درج ہو تو مطلب حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 250 سال پہلے یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ بات پیش آئی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ شہرت 2 تاریخوں کو ہے، زیادہ شہرت 2 کیلنڈروں کو ہے، ایک ہجری اور ایک عیسوی۔ ہجری کا تعلق، قمری کا تعلق چاند کے ساتھ، عیسوی کا تعلق شمس سورج کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کے اندر دونوں کو بڑا دخل ہے، سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ دین ہو یا دنیا، آپ کسی ایک چیز کو مائنس نہیں کر سکتے، آپ کسی ایک چیز کو نکال نہیں سکتے۔ دنیا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سورج کی ضرورت بھی ہے، ہمیں چاند کی ضرورت بھی ہے۔ پھل ہوں، پھول ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہوں، ان کے پکنے کے اندر جتنا تعلق سورج کو ہے، ان کے ذائقے کے اندر اتنا تعلق چاند کو بھی ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اگر بات دین کی جائے تو دین کے اندر بھی دونوں کو دخل ہے۔ ہماری عبادات کا تعلق دونوں سے ہے، دونوں سے ہے، چاند سے بھی اور سورج سے بھی۔ مثلا آپ نماز لے لیں، نماز کب پڑھنی ہے، کب داخل ہوگا ٹائم ختم کب ہوگا، ابھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آپ کو سورج بتلائے گا۔ روزہ کب رکھنا ہے، عید کس دن ہے، محرم کا بار ہے، حج کا آغاز کب سے ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو چاند بتلائے گا۔ رمضان کا آغاز چاند سے، رمضان کا اختتام چاند سے ہے، لیکن روزہ رکھنا کب ہے، سحری کا ٹائم کیا ہے، افطاری کا ٹائم کیا ہے، یہ آپ کو سورج بتلائے گا۔ تو ہمارا دین ہو یا ہماری دنیا ہو، اس کے اندر دونوں چیزوں کو تعلق ہے، چاند کو بھی اور سورج کو بھی۔ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر کے نہ ہم دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور نہ ہی اخروی اور دین کے اعتبار سے۔ ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، آج 2 تاریخ، پہلا مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، لیکن اس سے قبل میں 2 چھوٹے مسئلے بطور وضاحت کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے تمہید کے اندر آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہماری عبادات کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ بھی ہے اور سورج کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ہم زیادہ تاریخ جو یاد رکھتے ہیں نا، وہ عیسوی تاریخ ہے۔ عیسوی تاریخ ہر شخص کو یاد ہے، عیسوی تاریخ ہر بندے کو یاد ہے، بچہ ہو یا چھوٹا، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، عیسوی تاریخ ہر ایک کو یاد ہے۔ لیکن ہجری تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، سوائے 2-3 موقعوں کے۔ رمضان کے اندر ہمیں ہجری تاریخ یاد ہوتی ہے، یا ربیع الاول کے اندر یاد ہوتی ہے، یا محرم میں یاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر آپ کسی پڑھے لکھے شخص سے بھی آپ پوچھ لینا کہ آج ہجری تاریخ کیا ہے، تو شاید وہ آدمی نہ بتلا سکے۔ علماء نے اس مسئلے کی وضاحت لکھی ہے کہ ہجری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ قمری تاریخ، ہجری تاریخ، اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب؟ اگر کسی بستی کے اندر، اگر کسی شہر کے اندر، اگر کسی علاقے کے اندر ہجری تاریخ کو یاد رکھنے کا اہتمام ہے، 2, 4, 10 آدمیوں کو پتہ ہے، تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے معاشرے کے اندر کوئی ایک شخص بھی ہجری تاریخ سے واقف نہیں ہے تو سب مجرم، تو سب گناہ گار۔ جیسے نماز جنازہ ہے، جیسے اعتکاف ہے، فرض کفایہ ہے۔ 2-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائیں، 2-4 آدمی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کنبے
قبیلے، شہر، بستی میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا، کوئی ایک بھی جنازے میں شریک نہ ہوا تو سب مجرم، تو سب گناہ گار۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ ہجری تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہمارے پاس کمیٹی تو ہے، رؤیت ہلال کمیٹی، وہ کام کر تو رہی ہے، لیکن ہمارا ان کی طرف دھیان نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم تاریخ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا آئندہ کے لیے کہ ہجری تاریخ کو یاد رکھنا یہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے۔ ایک دوسری بات، ہمارے تاجر حضرات، ہمارے مالدار حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عیسوی تاریخ کے لحاظ سے، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہوں نے جس چیز کا لحاظ رکھا ہوتا ہے وہ عیسوی تاریخ کا لحاظ رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ ہجری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، عیسوی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ 30، 32 یا 35 سالوں کے بعد ہجری سال 1 سال بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ 35 سالوں کے بعد جا کر اگر عیسوی سال 35 ہوئے ہیں تو ہجری سال 36 ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے عیسوی تاریخوں کا لحاظ رکھا تو 35، 36 سالوں کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ ہم چھوڑ جائیں گے، 1 سال کی زکوٰۃ ہم کھا جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم کل قیامت والے دن اس میں مجرم ٹھہریں گے۔ اس وجہ سے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو تاجر حضرات، جو مالدار لوگ ہیں، ان سے درخواست ہے، ان سے عرض ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دینے لگیں تو عیسوی تاریخ کا لحاظ نہ رکھا کریں، بلکہ ہجری اور قمری سال کا لحاظ رکھ کر اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ یہ تو 2 مسئلے تھے جو میں نے بطور وضاحت آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم یہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ میں صرف اس کی 2-3 فضیلتیں ذکر کر کے آگے 2-3 ایسے کام ذکر کروں گا جو اس کے اندر بڑی فضیلت کے حامل ہیں، جو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے محرم کی فضیلت، محرم کی سب سے پہلے فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشہر حرم میں سے بنایا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب آگے چند ماہ کے بعد آئے گا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں کا تعلق صرف ہماری شریعت کے ساتھ نہیں ہے، ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کا احترام حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے مشرکین مکہ بہت بڑے جھگڑالو تھے، بہت بڑے قاتل، شراب کے عادی، زنا کے عادی، اور ان چیزوں کو وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، ان چیزوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ فخر کرتے مجالس میں، محافل میں آ کر کہ نعوذ باللہ میں نے زندگی میں اتنے قتل کیے، میں نے اتنی دفعہ زنا کیا، میں نے اتنی دفعہ شراب پی ہے، میں نے اتنے قافلے لوٹے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز، کوئی کام ان کی نگاہوں میں جرم، گناہ نہیں تھا، لیکن ان مہینوں میں آ کر وہ یہ سارے کے سارے کام چھوڑ دیتے۔ ان مہینوں میں لڑائی نہیں ہے، ان مہینوں میں جھگڑے نہیں ہیں، ان مہینوں میں قتل و غارت نہیں ہے، ان مہینوں میں لوٹ مار نہیں ہے، ان مہینوں میں فتنہ فساد نہیں ہے، ان مہینوں میں شراب نوشی نہیں ہے۔ ان کی حرمت کے وہ بھی قائل تھے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نا ان کو کبھی حلال مت کرنا۔ ان میں سے جو دوسری چیز اللہ نے ذکر کی ہے نا، اللہ نے فرمایا ولا الشہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ہیں
ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام تم پر حرام کیے ہیں، قتل و غارت، لڑائی، فتنہ، فساد، جھوٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ تو ویسے ہی حرام، گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں کے اندر آ کر اس کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ نیکی ہر موسم میں نیکی ہے، گناہ ہر موسم میں گناہ ہے، لیکن چند اوقات، لیکن چند لمحات، لیکن چند جگہیں ایسی ہیں کہ نیکی کا جو اجر اس میں اضافہ اور گناہ کی جو سزا ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عام دنوں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو اجر ملے گا، لیکن یہی 2 رکعت آپ اگر رمضان میں پڑھتے ہیں تو اجر ڈبل ہے۔ عام دنوں کے اندر اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اجر ملے گا، اگر یہی صدقہ آپ رمضان میں کرتے ہیں تو اجر ڈبل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عام جگہوں پر اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر آپ یہی گناہ اگر حرم میں کریں، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ، تو اس گناہ کی شدت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو نیکی ہر موسم میں نیکی، گناہ جرم ہر موسم میں گناہ اور جرم ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں آ کر نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی سزا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات، یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ محرم کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ جیسے مسجدیں ساری کی ساری اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ صرف ایک ہی ہے، بیت اللہ صرف ایک ہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 11 کے 11 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے صرف محرم کے لیے ایک لفظ بولا ہے، افضل الصیام بعد رمضان، سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد وہ کون سے ہیں بھلا؟ شہر اللہ، وہ اللہ کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ آگے آپ نے خود وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا محرم، آگے آپ نے فرمایا محرم۔ اللہ کا جو مہینہ ہے نا وہ محرم ہے، سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن یہ فضیلت صرف محرم کو حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے محرم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ بطور خاص اہمیت کے ساتھ یہ والا مہینہ اللہ کا۔ ایک اس کی فضیلت اور بھی ہے، ایک اس کی فضیلت اور بھی ہے۔ وہ فضیلت کون سی ہے بھلا؟ کہ رمضان کے بعد سب سے مقبول اور سب سے فضیلت والے روزے وہ محرم کے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے مقبول اور سب سے فضیلت والے روزے محرم کے ہیں۔ حضرت علی سے ہے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اگر رمضان کے علاوہ میں کوئی روزے رکھنا چاہوں، اگر رمضان کے علاوہ میں کوئی روزے رکھنا چاہوں تو میں کون سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر رمضان کے بعد تو روزے رکھنے کا خواہش مند ہے نا تو تو اللہ کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ سارے کے سارے ایام، سارے کے سارے اوقات، سارے کے سارے لمحات اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا مہینہ ایک خاص مہینہ ہے جس کو تم محرم کہتے ہو۔ یہ تو تھی اس کی فضیلت۔ اب آگے بڑے اختصار کے ساتھ میں صرف 2-3 چیزیں وہ ذکر کروں گا جو محرم کے اندر کرنے والی ہیں، جو ہمیں کرنی چاہیے، اور 2-3 ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا کہ میرے معاشرے کے اندر جن کی غلط فہمی بہت پھیل چکی ہے بالخصوص
عورتوں کے اندر جو بہت زیادہ عورتیں جن مسائل کا شکار ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، بس ویسے ہی وہ باتیں مشہور ہو گئی ہیں، نہ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ، نہ ان کا تعلق کسی صحیح حدیث کے ساتھ، نہ ہی کسی صحابی سے وہ باتیں اور وہ چیزیں منقول ہیں۔ سب سے پہلا کام محرم کے اندر جو کرنے والا ہے وہ ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ محرم کے اندر قتل و غارت، فتنہ، فساد، شور، شرابہ، ایسا کوئی کام بھی ہم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے محرم کی حرمت کے اندر کمی آ رہی ہو۔ قتل و غارت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور ہر ایسے کام اور ہر ایسی چیز سے اور ہر ایسی محفل اور ایسی مجلس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جس کے اندر شرکت سے، جس کو دیکھنے سے یا جہاں جا کر بیٹھنے سے، اٹھنے سے، جہاں تعلق رکھنے سے محرم کی حرمت کے اندر کمی آتی ہو، یہ چیز ہم سب پر لازم اور ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم محرم کی حرمت کے اندر کسی بھی قسم کی کمی مت آنے دیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اتنا بڑا قصہ ہوا، 10 محرم کو اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ تاریخ مسلمہ کے اندر یا تاریخ انسانیت کے اندر اتنا ظلم آج تک نہیں ہوا جتنا ہوا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلے جائے تو ہم اس کا افسوس کرتے ہیں، ہم اس کا رنج کرتے ہیں، تو آپ کو نواسۂ رسول کا رنج نہیں ہے، آپ کو نواسۂ رسول کا افسوس نہیں ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر ایسی کسی بھی محفل اور مجلس کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے؟ بلکہ اللہ کے نبی نے خود حضرت حسین کا افسوس کیا، آپ خود روئے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلمہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، المؤمنین، آپ نے فرمایا سلمہ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لے جائیے، آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے کہ آج تک وہ نہیں آیا اور آج کے بعد بھی وہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف دنیا کے اندر اس کا پہلا سفر ہے اور آخری سفر بھی ہے، اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور دونوں بچے آپ کے پاس تھے، حسن اور حسین، آپ نے فرمایا ان کو باہر لے جائیے اور ان کو اندر مت آنے دینا۔ حضرت سلمہ دونوں کو لے کر باہر چلی گئیں، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین کھیلتے ہوئے، پتہ نہیں چلا حضرت سلمہ کو، اندر کی طرف دوڑے بھاگے، حضرت سلمہ پیچھے آئیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ حسین آ رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو آنے دیں، میرے بیٹے کو میرے پاس آنے دیجئے۔ حضرت حسین آئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آواز دی کہ سلمہ اندر آ جائیے۔ وہ جب اندر تشریف لائیں المؤمنین، تو آپ نے حضرت حسین کو گود میں بٹھایا ہوا، سر یہاں پر، اور آپ روئے جا رہے۔ حضرت سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جبریل کے ساتھ ایک فرشتے آئے تھے اور وہ آ کر مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ میری امت میرے اس بیٹے کو ذبح کرے گی، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو ذبح کرے گی۔ اور آپ نے نشاندہی بھی فرمائی، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کو بڑا، یہ جس کا رنگ خراب ہوتا ہے، پھل بہری جس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک ایسا کتا ہے وہ میرے اس بیٹے کا خون چوس رہا ہے، خون پی رہا ہے۔ شمر جو حضرت حسین کا قاتل تھا، اس کو یہ بیماری تھی، اس کا رنگ سفید اور سیاہ تھا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو آپ روئی جا رہے ہیں۔ اس قصے اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کا غم تو اللہ کے نبی نے بھی منایا، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے، ہم خود غمگین ہیں، ہمیں خود دکھ ہے، ہمیں خود افسوس ہے کہ یہ قصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی اللہ کے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 60 سال بھی نہیں گزرے، آپ کی اولاد کو اتنے ظلم کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ افسوس منانا چاہیے اور ہم مناتے ہیں، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے،
طریقہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، جس نے اپنا چہرہ پیٹا، وشق الجیوب، جس نے اپنے گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور ایسے نوحہ کیا جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں کیا کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا ان تینوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان تینوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود، جس نے اپنا چہرہ پیٹا، وشق الجیوب، اپنا گریبان پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور ایسے رویا جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر مرد اور عورتیں رویا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دکھ اور درد اور افسوس کے اوپر رونا یہ انسان ہونے کی علامت، یہ نرم دل کی علامت۔ جس کو دکھ، درد، مصیبت اور تکلیف کے اوپر رونا نہ آئے اس کا دل پتھر کا ہے، اس کا دل پتھر کا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا نا، تو آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا، آپ کے آنسو جاری، آپ روئے جا رہے، آپ روئے جا رہے، آواز نہیں ہے، ہچکی نہیں ہے، لیکن آنسو جاری ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دکھ اور درد کے اوپر رونا یہ تو انسان ہونے کی علامت، یہ تو بشر ہونے کی علامت ہے، یہ تو نرم دل ہونے کی علامت ہے۔ جس کو دکھ کے اوپر، جس کو درد کے اوپر، جس کو تکلیف کے اوپر رونا نہ آئے اس کا دل تو پتھر کا ہوتا ہے، اس کا دل تو پتھر کا ہے۔ اور اس سے بڑا تو سانحہ شاید ہی امت دیکھے، بلکہ یقیناً نہیں دیکھ سکتی جتنا 10 محرم کو ہوا تھا۔ افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو لوگوں نے وضع کر لیا ہے، جو لوگوں نے بنا لیا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا ان تینوں لوگوں کے ساتھ ہمارا کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے اسی کا آخری ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ کو علم تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے بعد کے اندر کیا کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ ان مہینوں کے اندر آپ آ کر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، ان ایام کے اندر، ان اوقات کے اندر، ان لمحات کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ظلم سے کیا مراد؟ قتل و غارت سے بچنا، فتنہ سے بچنا، فساد سے بچنا، اور ہر ایسے کام سے بچنا جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہو۔ یہ چھوٹا نقصان ہے کہ پورے کا پورا ملک جام، سارے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو کر، قید ہو کر رہ جاتے ہیں، کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کا رابطہ، کسی بھی قسم کا حال احوال ہم معلوم نہیں کر سکتے ان 2 دنوں کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال پہلے اپنے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کی خوبصورت آیات اٹھا کر بتلا دیا تھا کہ ان اوقات، ان لمحات اور ان ایام کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے محرم کے اندر جو کرنے والا ہے کہ محرم کی حرمت کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ دوسرا کام، دوسری چیز کہ ان اوقات کے اندر، ان ایام کے اندر سب سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد اگر میں نماز پڑھنا چاہوں تو کون سی ہونی چاہیے؟ اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر میں کوئی روزے رکھنا چاہوں تو وہ کن ایام کے اندر میں رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو نا تو ایک نماز کا اہتمام کرنا، تہجد یہ بہت لاڈلی نماز ہے، اپنی ہر بات یہ اللہ سے منوا لیتی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کے اوصاف بیان کیے نا، مومنین کے اوصاف، ان میں سے ایک وصف
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اگر مومن دیکھنا ہو کہ کون ہے تو رات کو دیکھ لینا، جو کھڑا ہو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا کہ یہ مومن ہے۔ وہ راتیں ایسے گزارتے ہیں، کبھی کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات کے اندر ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ اور جدا رہتے ہیں، وہ ساری رات سو کر نہیں گزارتے۔ تو آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہو تو تہجد کا اہتمام کرنا، اور اگر رمضان کے روزوں کے بعد روزے رکھنا چاہو تو اللہ کے مہینے یعنی کہ محرم میں روزے رکھنا۔ دوسری حدیث افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ اللہ کے مہینے کے ہے۔ اللہ کا مہینہ کون سا ہے؟ محرم، وہ محرم ہے۔ حضرت ام سلمہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے آپ نے چار چیزیں زندگی بھر نہیں چھوڑی، آپ ہمیشہ وہ چار کام کرتے رہے۔ وہ چار کام کون سے ہیں بھلا؟ ذوالحج کا پہلا عشرہ آپ مکمل روزہ رکھتے، نمبر 2 محرم کا پہلا عشرہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے، نمبر 3 ایام 20 13 14 اور 15 جو تاریخ ہوتی ہے چاند کی، آپ اس کا روزہ رکھتے، اور نمبر 4 آپ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، جن کو ہم فجر کی سنتیں کہتے ہیں، آپ نے وہ 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور اگر آپ نبی کی زندگی پڑھیں، اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کو 3 عشرے نظر آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ان کے اندر بڑی محنت کی ہے دین کے لیے، صبح و شام محنت کی ہے۔ وہ 3 عشرے کون سے ہیں بھلا؟ رمضان کا تیسرا عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ اور ذوالحج کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے اللہ کے نبی اور صحابہ ان کے اندر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو محرم کا پہلا عشرہ مکمل روزے رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں، لیکن 10 محرم کا روزہ یہ تو اپنے اوپر لازم کر لیں، یہ تو اپنے اوپر ضروری کر لیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آپ سے زیادہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، تم نے تو ان کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں نا، ہم نے موسیٰ کی تعلیمات چھوڑی نہیں ہیں، ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، آئندہ سے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد سے آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ لیکن آخری سال آپ کی زندگی کا جو آخری محرم تھا، آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یا تو 7/9 کو شامل کروں گا یا 7/11 کو شامل کروں گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی، مسلمان اور یہودیوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے اس دن میں آ کر، تمییز نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے یہودی کون ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان امتیاز نہ رہا، فرق نہ رہا، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ آپ کو آئندہ سال محرم دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اب علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے ساتھ 1 دن اور شامل کر لے، یا 9 کو ملا لے یا 11 کو ملا، 10 کے ساتھ 9 کو ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں طبیعت کی وجہ سے، کہ طبیعت میں ضعف، طبیعت میں نقاہت، طبیعت میں کمزوری ہے، الطبیب
ڈاکٹر حکما آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ 2 روزے رکھیں، آپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ آپ 2 روزے رکھیں، یا آپ کو کوئی سفر پیش آ گیا یا کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے، اگر آپ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی کا مطلب کہ ایسا کرنا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کر لیا تو گناہ نہ ہوگا، تو جرم نہ ہوگا، تو پکڑ نہ ہوگی، تو اس کے اوپر کل قیامت والے دن سوال نہ ہوگا۔ یہاں پر میرے لیے، یہاں پر آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل توجہ جو بات ہے، آپ نے دین کے اندر، آپ نے نیک کام کے اندر، آپ نے اچھے کاموں کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت پسند نہ کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے گوارا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ صرف سال کے 1 دن کے اندر مشابہت لازم آئے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو مسلمان ہوگا وہ 7/9 کا بھی روزہ رکھے گا، جو مسلمان ہوگا وہ 7/11 کا بھی روزہ رکھے گا۔ میں ذرا اپنے آپ کو دیکھوں تو آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آپ 2 منٹ کے لیے نیچے کر کے ذرا سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کو کتنا دکھ دیا، کتنا افسوس، ہم نے کتنی تکلیف دی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو سال کے پورے سال میں سے 1 دن 12-14 گھنٹوں کے لیے مسلمان اور غیر مسلم کی مشابہت کو درست نہ سمجھے، برداشت نہ کرے، آج مسلمان کن راہوں پر چل رہا ہے۔ یہاں پر مسئلے کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ اگر کوئی غیر مسلموں کی مشابہت اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں ان جیسا لگوں، میں ان جیسا دکھوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، اپنا طور، اپنے طریقے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا، بول چال ڈال، یہ سارا کچھ غیر مسلموں کی طرح کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ میں ان کی طرح دکھنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے وہ سمجھیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ 24 گھنٹے بلکہ پوری زندگی ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں غیر مسلموں کی طرح دکھنے کے لیے۔ اور ایک سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ نیت اور ارادہ رکھتا ہے، خطرہ اور ڈر ہے کہ موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک دلیل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کب؟ کہ جب دنیا کے اندر اس سے ایمان چھین لیا جائے گا، کیونکہ اگر ایمان باقی رہا تو ان کے ساتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور اللہ کے نبی تو پہلے بتلا کر چلے گئے ہیں اگر غیر مسلموں کی مشابہت کرو گے تو انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور انہی میں سے کب ہو جاؤ گے؟ جب ایمان سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اگر کوئی غیر مسلموں کی مشابہت اس وجہ سے اختیار کرتا ہے میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، تو گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، اور خطرہ اس بات کا کہ ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی غیر مسلموں والے کام کرتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، خواہش نہیں ہے ان جیسا دکھوں، لیکن بس ہو جاتا ہے، لباس پہنا جاتا ہے، ان جیسی خوشی اور غمی بنائی جاتی ہے، منائی جاتی ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، تو گناہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس گناہ کے اندر تھوڑی سی کمی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف فرما دیں گے۔ آخری بات، ان ایام کے اندر جو کام کرنے چاہیے، ایک تو ہم محرم کی حرمت کا لحاظ رکھیں، نمبر 2 روزوں کا اہتمام کریں، نمبر 3 جو کام کرنا ہے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت
کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 محرم کو جو اپنے اہل و عیال کے اوپر کشادگی کرے گا، وسعت کرے گا، اگر عام دنوں کے اندر 2 ٹائم کھانا بنتا ہے تو 10 کو 3 ٹائم بنا دے۔ عام دنوں کے اندر اگر دسترخوان کے اوپر 2 طرح کے کھانے ہیں تو 10 کو 3 یا 4 طرح کے کھانے بنا دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے فرمایا یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، جہاں حدیث کی بات آ جائے وہاں میں علماء کی بات کیا نہیں کرتا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں اور آپ مزید کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجرب نسخہ ہے، دیکھا گیا کہ جو آدمی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، پورا سال اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اس کو وہم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ محرم کے اندر پہلے عشرے کے اندر آپ یہ 3 کام لازمی کریں۔ ایک تو ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کہ جو محرم کی حرمت کے منافی ہو۔ دوسرا روزوں کا اہتمام کریں، 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، لیکن 10 کا تو کم از کم رکھ لیں، 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام یہ کریں اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کر دیں۔ اور چوتھا کام یہ کریں ہر ایسی محفل، ہر ایسی مجلس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اللہ نے جس سے منع کیا، اس کے رسول نے جس سے منع کیا، اور قرآن اور حدیث سے نے جس سے منع کیا، اور جہاں پر شعائر کی حرمت کا بندوبست کیا جاتا ہو، جس کے اندر اہل بیت، صحابہ، قرآن، حدیث، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اگر کسی مجلس کے اندر تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھنا۔ اگر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، ان جیسے بنا دیے جاؤ گے۔ بہت سے لوگ ناسمجھی کے اندر، غلط فہمی کے اندر ایسی مجالس، ایسی محافل اور ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جس کے اندر جانا کسی بھی روح سے درست نہیں ہے۔ بالخصوص میں بچوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو ان مجالس اور ان محافل سے بچا کر رکھیے گا، وگرنہ قرآن نے بڑی سخت دھمکی دی ہے انکم اذا مثلہم، ان جیسے بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔